نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک کتاب پڑھی تھی پروفیسر عبداللہ ملک کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام۔ تو اس کے اندر جب بنو امیہ کا چیپٹر پڑھا تو دل کے اندر عجیب قسم کے اشکالات پیدا ہوئے، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا قتل کا قصاص لینے کی کیوں بات کی۔ خیر، اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں ذہن کے اندر آئیں، لیکن تشفی بخش جواب کہیں سے نہیں ملا۔ اور اب تک اس کے بعد پھر کالج گئے، پھر مدرسے میں چلے گئے، مطالعہ کیا، کتابیں پڑھیں، اساتذہ سے، مختلف دیاروں سے، دوستوں سے، اب پھر نیٹ کا دور آیا تو انٹرنیٹ کے اندر بھی تلاش کیا، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو اب تک تشنہ ہیں جن کا جواب نہیں مل پایا۔ لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زبان طعن دراز کرنے سے محفوظ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنا یا تنقیص کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری حفاظت فرمائی، اور ایسی جسارت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کریں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ جہلم میں رہتے ہیں اور ان کی اکیڈمی ہے، اور وہ کسی سے بھی اتفاق نہیں کرتے، نہ تو وہ دیوبندیوں سے اتفاق کرتے ہیں، نہ بریلویوں سے، نہ اہل حدیث سے، اور نہ ہی شیعہ سے۔ وہ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا انہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات، جن کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، انہیں زہر دیا گیا، اس پر تو سب مورخین کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اتفاق ہے، اہل تشیع کا بھی اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ لیکن وہ زہر کس نے دیا، اس کے اندر کتابیں خاموش ہیں، تاریخ کی کتابیں اس کے اندر خاموش ہیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے روافض کی تقلید کرتے ہوئے، شیعوں کی تقلید کرتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا، تو وہ فرماتے ہیں حضرت انجینئر صاحب کہ وہ زہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ دیا تھا، یہ بھی نہیں کہ کسی کے ذریعے سے دلوایا، نہیں، انجینئر صاحب شیعوں سے بھی 2 قدم آگے نکلے، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید نے مل کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ اب اس سلسلے کے اندر انجینئر صاحب نے 3 کتابوں کا نام لیا ہے۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب نے کہا حافظ ابن عبد البر کی الاستیعاب بڑی مشہور کتاب ہے جو حضرات صحابہ کرام کے احوال پر لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کا حوالہ دے کر انجینئر صاحب نے کہا کہ جی حافظ ابن عبد البر یا علامہ ابن عبد البر، جن کی وفات سن 463 ہجری میں ہے، انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں۔ اب یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا موقف کمزور ہے، اور انجینئر صاحب کو اپنی بات کے کمزور ہونے کا بھی یقین ہے، اس لیے انجینئر صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا، کسی باب کا حوالہ نہیں دیا، کسی صفحے کا حوالہ نہیں دیا۔ حالانکہ انجینئر صاحب کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ان کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا نمبر بتاتے ہیں، اور اگر حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ہو تو اس کا بھی سکین فوراً سکرین پر آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لکھی ہوئی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اور جس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کتاب کے فلاں صفحے پر لکھی ہوئی ہے، اور اس کا سکین فوراً سکرین پر چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ انجینئر صاحب کو خود یقین ہے کہ ایسی کوئی بات علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا، اس لیے ان کا انداز ملاحظہ فرمائیں، خود انجینئر صاحب کا کہتے ہیں
کہ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں۔ بھئی کسی ایک روایت کا حوالہ ہی دے دیتے، کسی صفحے کا حوالہ دیتے، اس کا سکین لگا دیتے سکرین پر، نہیں، انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا۔ صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا۔ تو گویا انجینئر صاحب کو بھی اپنے موقف کی کمزوری کا یقین ہے۔ اچھا، اب یہ علامہ ابن عبد البر سن 463 ہجری میں فوت ہوئے، گویا یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ تو بھائی اس سے پہلے جو 4 صدیاں گزری ہیں ان میں سے کسی نے لکھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اس کے بعد طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا انجینئر صاحب نے، اور اس میں بھی انجینئر صاحب اپنے موقف کی کمزوری کو خود بتا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی انجینئر صاحب نے لکھا طبقات ابن سعد کے بارے میں، جو علامہ ابن سعد کی لکھی ہوئی ہے، جو سن 230 ہجری میں فوت ہوئے تھے، تو لکھا ہے کہ جی اس میں بھی ملتا ہے۔ طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ کیا کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب؟ اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں۔ تو گویا انجینئر صاحب کو یقین نہیں ہے کہ طبقات ابن سعد میں فلاں جگہ، فلاں چیپٹر، فلاں صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انجینئر صاحب فوراً سکرین پر اس کا سکرین شاٹ لگا دیتے، اسکین لگا دیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اپنے موقف کی کمزوری کو اپنے الفاظ سے خود واضح کر رہے ہیں کہ جی اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ حالانکہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ انجینئر صاحب تک تو شاید میری بات نہ پہنچے، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، برائے مہربانی وہی کم از کم طبقات ابن سعد سے ڈھونڈ کر اس کا سکین کمنٹ بار کے اندر لگا دیں۔ تیسری کون سی کتاب؟ تیسری کتاب کا حوالہ دیا جو ہے الانصاب الاشراف، جو علامہ بلاذری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سن 290 ہجری کے اندر۔ یہ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب سن 290 ہجری میں فوت ہوئے، حالانکہ وہ سن 279 ہجری کے اندر فوت ہوئے تھے، 79۔ تو علامہ بلاذری نے بھی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا۔ تو مختصر یہ کہ انجینئر صاحب نے ان 3 کتابوں کا نام لیا، حوالہ نہیں دیا۔ طبقات ابن سعد کا بھی نام لیا، حوالہ نہیں دیا۔ الاستیعاب کا بھی نام لیا، حوالہ نہیں دیا۔ الانصاب الاشراف کا بھی نام لیا، حوالہ نہیں دیا۔ تو یہ حوالہ نہ دینا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کو اپنے انجینئر صاحب کے نزدیک بھی ان کی بات کمزور ہے۔ ایسی کوئی روایت کتب تاریخ کے اندر نہیں ہے کہ یہ تو ہے کہ امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، لیکن زہر کس نے دیا اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو صحابہ کرام کے حالات پر لکھی ہوئی کتاب ہے الاسد الغابہ، اس کے اندر آپ چیپٹر لے لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جہاں ان کی شہادت کا واقعہ ہے، وفات کا واقعہ ہے، تو بڑی صراحت اور وضاحت سے لکھا ہے۔ صرف اسد الغابہ میں بھی نہیں، جس کتاب میں بھی آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر جو بھی کتاب ہو اس کے اندر آپ پڑھیں، بشرطے کہ وہ کتاب شروع کی صدیوں کی لکھی ہوئی ہو، آج کل کی کتاب نہیں۔ تو جہاں جس کتاب کو بھی آپ لے لیں گے، اس میں جہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوگا، زہر خورانی کا، تو اس میں یہ بات آپ کو یقیناً ملے گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے کہ بھائی جان بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے زہر دیا۔ تو اس پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب ہر کتاب میں لکھا ہے، اور اسی جواب سے انجینئر صاحب کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے بھائی، کیا خبر میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی انہیں بھی یقین نہیں تھا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے زہر دلوایا ہے یا زہر دیا ہے، اگر وہ آدمی نہ ہوا تو کیا تم ناحق اس کو قتل کر دو گے؟
اور یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے زہر دینے والے کا یقین نہیں ہے۔ جب خود ان کو یقین نہیں ہے تو آج 1500 سال بعد انجینئر صاحب کو کیسے یقین ہو گیا کہ جی فلاں آدمی نے زہر دیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا تھا؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے فرمایا کہ بھائی، جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ فلاں آدمی نے زہر دیا ہے، اگر اس نے زہر نہ دیا ہو تو کیا تم ناحق قتل کرو گے؟ اور اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ بات تو درست ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ زہر کس نے دیا اس بارے میں ابتدائی صدیوں کی کتابیں خاموش ہیں۔ کسی کا نام بھی متعین طور پر نہیں لیا جا سکتا کہ جی فلاں آدمی نے زہر دیا۔ ہاں، اگر کوئی شیعوں سے متاثر ہے، روافض سے متاثر ہے جیسے کہ انجینئر صاحب، تو وہ بھلے کسی پر بھی الزام لگا سکتے ہیں، آدمی کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، اخیر میں ایک گزارش ہے، میرے اس بیان کو سننے کے بعد انجینئر صاحب کے فالوورز، ان کے چاہنے والے، ان کے سٹوڈنٹس، ان کے دل کے اندر غصہ تو آئے گا۔ تو بھائی، بجائے ادھر ادھر کی باتیں لکھنے کے، بجائے آپ گالی گلوچ کمنٹ میں لکھنے کے، اتنا کر لیں کہ جو 3 کتابوں کا نام انجینئر صاحب نے لیا ہے، طبقات ابن سعد، الاستیعاب، الانساب الاشراف، اس کے اندر یہ جو انجینئر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا، وہی عبارت آپ کمنٹ بار کے اندر اسی کا سکرین شاٹ لگا دیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ سکرین شاٹ لگا دیں گے تو آپ کا موقف درست ہوگا، بشرطے کہ وہ بات ہو، اور اگر آپ سکرین شاٹ نہیں لگا سکتے تو خالی گالی گلوچ کرنے سے انجینئر صاحب کا موقف صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔